ناظرین گرامی، فلسطین کا مسئلہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ اس سرزمین پر اصل حق کس کا ہے؟ یہ مسئلہ پوری امت مسلمہ کا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، ان کا محور ذات باری تعالیٰ کی پیروی رہی ہے اور ذات مقدس رہی ہے۔ ان تمام مذاہب کے دو مراکز تھے جس پر ذات باری تعالیٰ کے گھر تعمیر کیے گئے تاکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ یہ مراکز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے قائم کیے تھے۔ ایک گھر بیت المقدس ہے اور دوسرا بیت الحرام ہے۔ بیت المقدس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا نام اسرائیل تھا، کہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اور یہودا کی وجہ سے اس کو ماننے والے یہودی کہلائے، اور حضرت یعقوب کی وجہ سے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے وہ علاقہ یروشلم اللہ کی زمین کہلائی جاتی ہے۔ حضرت داؤد نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں ممکن نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصیر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا، پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ یہاں سے یہودیوں میں دو الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ اسرائیل کا وجود کب اور کیسے ہوا؟ بیت المقدس 2017 سے پہلے سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو اسرائیل کے قیام کا کام شروع ہوا، اور 2017 میں بیلفور اعلامیہ کے تحت ہوا، جو اس وقت برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے برطانیہ کی یہودی برادری سے کیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہودی یہاں آنا شروع ہو گئے، اور دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر 14 مئی 1947 کو اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا، اور پوری دنیا سے یہودی اسرائیل آنا شروع ہوئے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل نے آباد کیا، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان دونوں سرزمین کے وارث آپ بنے صورت بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان دونوں سرزمینوں کے وارث امت مسلمہ قرار پاتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنائے جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا۔ پھر بعضے تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اور بعضے ان میں سے متوسط درجے کے ہیں، اور بعضے ان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔ اس لیے فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا نہیں ہے اور نہ ہی فلسطینیوں کا، یہ مسئلہ پوری امت مسلمہ کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو اسرائیل کے ظلم و جبر سے آزاد کرے۔ آمین ثم آمین۔